اور اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ نے لشکر بھیجا ہے اور اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، تو حضرت وحشی جو نیزہ باز تھے اور اپنے نیزے ہی سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ نیزہ ان کے پاس موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت وحشی کی یہ حرکت اتنی زیادہ ناپسند ہوئی تھی زندگی میں کہ جب حضرت وحشی مسلمان ہونے کے لیے تشریف لائے، ایمان لانے کے لیے، تو آپ نے بتایا کہ تم وحشی ہو، تم نے ہی میرے چچا کو قتل کیا ہے، ایسا کرو کہ تم اپنی صورت، ایمان تو قبول کر لیا، اور کہا کہ اپنی شکل مجھے مت دکھلاؤ۔ چنانچہ وحشی چلے گئے وہاں سے، مدینہ پاک سے ہمیشہ کے لیے باہر چلے گئے۔ ان کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے سچے نبی کے چچا کو قتل کر کے سچے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اسی نیزے کو پھر استعمال کروں اور جھوٹے نبی کا خاتمہ کروں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کا لشکر بھی پہنچا اور حضرت وحشی بھی ادھر سے آئے، اور ان سب نے مل کر کے اس کا خاتمہ کیا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سچ واضح ہو، جہاں پر سچائی کے میں کوئی شبہ نہ ہو، وہاں پر دلیلیں نہیں مانگی جائیں گی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، ان کے عقائد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اصول میں اور عقائد میں، علم کلام میں، الفقہ الاکبر، کہ جھوٹے نبی سے اگر کوئی انسان دلیل مانگتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ دلیل اس کی مانگی جاتی ہے جس میں شک ہو کسی درجے۔ استخارہ کی مثال دیا حضرت قاری صاحب نے، بڑی اچھی بات۔ ارے شک ہے وہاں پر مشورہ ہوگا، جہاں پر شک ہے وہاں دلیل مانگی جائے گی، جہاں پر شک نہ ہو، جہاں پر سچائی واضح ہو، وہاں پر صرف جواب سختی ہے، شدت ہے، تشدد ہے، اور اس کا خاتمہ ہے۔ جہاں پر شک کا معاملہ ہو وہاں پر شدت اختیار نہیں کی جائے گی، جہاں پر سچ واضح ہو۔ اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک شخص شاعری میں گالی گلوچ کرتا تھا، آپ کی زندگی مدینہ پاک میں ایک یہودی تھا، کعب بن اشرف، وہ شاعری کر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، آپ کا استہزاء کرتا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا آپ نے اپنے صحابہ سے